اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ مولانا۔ پچھلی آیات کے اندر جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا مطلب فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ان کو کیا کہا جائے گا؟ فذوقوا، چکھو اس عذاب کا مزہ، فلن نزیدکم الا عذابا، تمہارے اوپر جتنی بھی نعمتوں کا جو اضافہ ہوگا وہ نعمتیں تمہارے لیے اب وہ عذاب کی صورت میں ہوں گی، یعنی عذاب کے اندر ہی اضافہ کیا جائے گا اور تمہیں اور کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں سے متقی لوگ، جو پرہیزگار لوگ، جو دنیا کے اندر اللہ کی رب چاہے زندگی گزار کے گئے، فرمایا ان للمتقین مفازا، متقی کہتے ہیں جو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، خلوت میں جلوت میں ہر حال کے اندر اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے مفازا بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، 100 سال 70 سال 80 سال جتنا بھی دنیا کے اندر ہے انسان، آخر ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ فرمایا کہ لیکن جو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جو متقی لوگوں کو کامیابی ملے گی، پرہیزگار لوگوں کو کامیابی ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ فرمایا حدائق و اعنابا، بہت زیادہ باغات ان کے دیے جائیں گے، و اعنابا، اور انگوروں کے باغات ہوں گے۔ اب انگوروں کے صرف یہاں سے اللہ نے صرف ایک انگور کا تذکرہ فرمایا ہے، باقیوں کے لیے حدائق میں فرمایا کہ بہت زیادہ باغات ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَعْنَابَ، انگوروں کے یعنی وہ ایک کتنا بہت بہترین پھل ہے اور نرم پھل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا کا انگور ہے اس سے کہیں 70 گنا افضل ترین جو ہے وہ وہاں کے فروٹ ہوں گے، پھل ہوں گے، باغات ہوں گے، لیکن جو انگور ہوگا وہ اس سے بھی بہت زیادہ بہترین ہوگا، اس لیے اللہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ تھوڑی دیر، اس کی زندگی بھی تھوڑی ہوتی ہے لیکن کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت اچھا ہوگا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوخیز نو عمر ہم عمر بیویاں تمہیں دی جائیں گی، یعنی اس سے بڑی عمر کی نہیں ہوں گی بلکہ جتنی تمہاری عمر ہوگی جنت کے اندر بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح اسی عمر کے اللہ تمہیں بیویاں عطا فرمائے گا، جنت کے اندر حوریں عطا فرمائے گا۔ اور وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور فرمایا کہ بھرے ہوئے لباب، بھرے ہوئے جام اللہ تمہیں پلائے گا، یعنی شرابًا طہورا، یعنی دنیا کے اندر جو اللہ کے احکامات کو مان کے چلتے رہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رکے رہے، یعنی اللہ کی ناجائز حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے رکے رہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، ان کو بھرے ہوئے جام اللہ پہلائے گا شرابًا طہورا کے، اور اچھے اچھے جام ان کو پہلائے جائیں گے۔ فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، دنیا کے اندر تو شراب پی کے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ لغو، فضول بکواسات، جھوٹ، جو ایسی چیزیں ذہن میں فطور آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم یہ پیو گے لا يسمعون فيها لغو، کوئی بھی کسی کے منہ سے لغو بات، فضول بات نہیں سنو گے۔ دنیا یعنی جنت کے اندر جب یہ تمہیں پلایا جائے گا تمہیں سرور آئے گا، تمہیں لذت آئے گی، آرام آئے گا، لیکن ولا کذابا، کوئی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، یعنی کوئی جھوٹی بات نہیں کی جائے گی، تمہیں جھوٹ سننے کو نہیں ملے گا، یعنی اس کے اندر نہ فضول بات ہوگی نہ جھوٹی بات ہوگی، کسی قسم کی بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو تمہیں تکلیف دے، تمہیں پریشان کرے۔ فرمایا یہ کیوں دیا جائے گا؟ فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا اس چیز کا جو تم دنیا میں کیا کرتے، عطاء حسابا، اور اللہ کی عطا ہے حسابا، اور کافی ہو جائے گا، یعنی جو تمہیں دیا جائے گا جس وقت حسابا کا مطلب فرمایا کہ جن کو عذاب دیا جائے گا ان کو عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، اور جن کو نعمتیں دی جائیں گی ان کی نعمتوں میں کمی نہیں کی جائے گی، ان کی نعمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی جتنی بھی اللہ چاہے گا، اور ان کی مرضی کے کئی آیات کے اندر آتا ہے نا کہ انسان جو چاہے گا، جو دنیا کے اندر رب چاہے زندگی گزار کے چلا گیا،
تو اللہ اس کو قیامت کے دن جنت کے اندر من چاہے زندگی گزارے، اور جو دنیا کے اندر من چاہے جس طرح آیا جس طرح کرتا رہا تو پھر قیامت کے دن رب چاہیے یعنی اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ ما رب السماوات والارض، وہی رب ہے، وہی پالنے والا ہے زمین و آسمان کا رب، پرورش کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وما بینہما الرحمن، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرما الرحمن، وہ رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی لا یملک، اتنا کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی بات کر سکے اس دن۔ تو فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن ہر ذی روح چیز جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، ملائکہ بڑے بڑے ملائکہ فرمایا صفا، صف بنائے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح یعنی ہر ذی روح چیز جس کے اندر اللہ نے جان ڈالی ہے، اور فرشتے جتنے بھی ہیں، صف اللہ، بات نہیں یعنی صف بنا کے کھڑے ہوں گے، صف بندی ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے، کوئی بھی بات نہیں کر سکے، الا من اذن، سوائے اس کی اجازت کے، لہ الرحمن یعنی رحمان جس کو اجازت دے گا وہی بات کر سکے، اور بات بھی کون سی؟ وقال صوابا، صحیح بات کرنی ہوگی، وہاں کوئی یعنی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی، فضول باتیں، لغو باتیں، جھوٹی باتیں کوئی بول نہیں سکے گا۔ پہلے تو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، اگر مل بھی گئی کسی کو تو میں وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کرے گا، سچی بات کرے گا، جھوٹی بات اس دن نہیں چلے گی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی جائیں گی۔ فما ذالک الیوم الحق، اور یہ حقیقی دن ہے، پکا دن ہے، سچی بات ہے کہ یہ دن آ کر ہی رہے گا۔ ومن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور جو شخص چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا سکتا ہے، یعنی اس کو اچھے اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی ان کے سامنے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزار کے گئے، ہمیں تعلیمات دے کے اس کے مطابق زندگی گزار لو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لو گے تو مآب اللہ کی طرف ٹھکانہ بنا لو گے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں ڈراتے ہیں اس قریب آنے والے عذاب سے، یعنی جو عذاب قیامت کے دن ہوگا، جو دکھ تکلیف تمہیں اس دن ملے گی، اس سے تمہیں ہم ڈرا رہے ہیں کہ ہم نے جو 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں جو صرف اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ تمہیں راہ راست پہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں اور تمہیں بتائیں کہ وہ عذاب آ کر رہے گا، وہ دن آئے گا، اور یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ جو دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آیا، آج تک وہ آیا ہے، جتنے بھی چلے گئے ہیں ہمارے آبا و اجداد چلے جتنے بھی چلے گئے ہیں کیا وہ واپس نہیں آئے۔ تو فرمایا کہ یہ عذاب تمہیں اس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا نا ما قدمت یداہ، جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، یعنی وہ سامنے ہر چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، جو کچھ اس نے اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے، صدقہ خیرات کیا، جھوٹ بولا، چوری کی، چغلی کی، جو بھی اس نے کیا ہوگا اس کے سامنے ہوگا۔ تو انسان ویقول الکافر، اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس دن سارے چرند برند جانوروں کو، ہر چیز کو بلایا جائے گا، اور جس نے سینگ والی بکری نے بھی بغیر سینگوں والی بکری پہ اگر ظلم کیا ہوگا تو ان کو بلا کے کیا ہوگا، ان سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا کہا جائے گا چرند برند کو کہ تم دوبارہ مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ تو اس وقت جب کافر لوگ دیکھیں گے نا وہ کہیں گے کاش، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ان کو تو اللہ نے بدلہ دے کے مٹی کر دیا، نہ ان کو ثواب ملا نہ ان کو عذاب ملا، تو ہم بھی کاش مٹی ہو جاتے۔ اس دن کافر ہو کہیں اس دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے۔ دنیا کے اندر تو وہ کیا ہے تکبرانہ انداز سے بولتے ہیں یہ قیامت تو آنی ہی نہیں ہے، یہ جہنم جنت یہ تو ہے ہی نہیں، یہ صرف جھوٹی باتیں ہیں، یہ تو دل کو سمجھانے والی باتیں ہیں، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں۔ ہمارے بھائی اس دن جب کافر دیکھیں گے کہ ان جانوروں کو، ان چرند پرند کو تو اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، ثواب نہ عذاب کچھ بھی نہیں ہے، کاش آج ہم بھی کیا ہوتے، مٹی ہو جاتے، یا لے ہمیں بھی بدلہ چلو دے دیا جاتا، بدلہ دے کے ہم بھی، لیکن یہ ہے کہ یہ تو اب ساری عمر کیا ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، عذاب کے اندر، جہنم کے اندر سڑنا ہوگا، گلنا ہوگا، وہاں تکالیف جھیلنی ہوگی۔ تو کنت ترابا، کاش آج ہم بھی کیا ہوتے، مٹی ہو جاتے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اس دن کافر تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہم مٹی ہی رہتے، دوبارہ پیدا ہی نہ ہوتے، ہمیں اللہ پہلی دفعہ ہی پیدا نہ کرتا یا دوسری دفعہ پیدا ہی نہ کرتا، کاش ہم مٹی ہی بنے رہتے، جس طرح دنیا کے اندر زمین میں مٹی پڑی ہے، پہاڑوں میں مٹی پڑی ہے، یعنی ہم ایسے مٹی ہی رہتے تو ہم سے جزا سزا نہ ہوتی۔ یعنی اس وقت ان کو جب کہا جاتا تھا تو اس وقت وہ تکبرانہ انداز سے بولتے تھے، لیکن اسی دن اسی زبان سے اسی منہ سے وہ بولیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے، کاش ہم سے بدلہ نہ لیا جاتا۔ یعنی اس دن ان کو نظر آئے گا کہ ہم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے اور کرنا کیا چاہیے تھا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب